کپتان صاحب بابر صاحب انہوں نے یہ آخری جو اوور دیا ہے نا نواز کو، یہ انہوں نے جان بوجھ کے دیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے پرکھوں سے جو ہے نا سیکھنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اس سے جو سیکھنا چاہیے تھا کہ آخری اوور ہم نے سپنر کو کبھی بھی نہیں دینا۔ سعید اجمل سے کوئی بھی بڑا بولر نہیں تھا اس وقت پاکستانی ٹیم میں اور نہ دنیا میں، اور اگر یہ تھوڑا سا پریشر بھی ڈالتے نا ان پہ، تھوڑا سا پریشر، تو یہ آخری کھلاڑی تو ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نواز کو اوور دینا سب سے بڑی نالائکی تھی، پوری ٹیم کی چھٹی ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لے کر آخر تک سلیکٹر کی کیا ضرورت ہوتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے آج تک۔ صرف کپتان ہی ہوتا ہے جناب جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے، کپتان پہ چھوڑ دیں، سلیکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلیکٹر صرف پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، ہاں بھائی مجھے پیسے دیں، رشوت دیں، میں آپ کو سلیکٹ کرا دوں گا ٹیم میں۔ سلیکٹ ختم کر دیں، ماہانہ 1,00,000 روپیہ میکسیمم، کیونکہ نہ تو یہ کوئی گریڈ پاس کر کے آئے ہوئے ہیں، نہ یہ جناب پی پی ایس سی کا امتحان پاس کر کے لگتے ہیں، تو 1,00,000 ماہانہ کافی ہے ان کے لیے۔ 50,000 روپے میچ ہی رہنے دیں، باقی کوچ ختم کر دیں، سلیکٹر کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، جو کپتان ہے وہی سلیکٹر ہونا چاہیے۔ اور آخرکار وہی ہوا جو کہ ہونا تھا، جو کہ ان کا انت جو ہے نا لکھا گیا تھا۔ پاکستانی ٹیم گھر واپس آ گئی ہے، آ نہیں گئی ابھی ہے وہیں، آ گئی ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، ساؤتھ افریقہ سے بھی عبرتناک شکست ہوئی ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کس طریقے سے ہم نے کھیلنا ہے، کیا نہ ان کی بولنگ نہ ان کی فیلڈنگ۔ اب اس کو آپ بولنگ آپ نہیں کہنا، یہ تو ویسے ان کے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہوتا ہے جب یہ شروع سے لڑے، یہ تو آخری جو نا 50 جو رنز تھے اس میں سارے کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے۔ اور کپتان صاحب بابر صاحب انہوں نے یہ آخری جو اوور دیا ہے نا نواز کو، یہ انہوں نے جان بوجھ کے دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے انہوں نے کپتانی سے اور ٹیم سے نکال دینا ہے، تو انہوں نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنے پرکھوں سے جو ہے نا سیکھنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کہ جو ہمارے آباء و اجداد جو کر گئے ہیں کرکٹ میں، کیونکہ یہ ان کے آباء و اجداد ہی ہوتے ہیں جو سینئر پلیئر پہلے سے ہو کے گئے ہیں۔ سعید اجمل جو کہ کرکٹ میں جن کا ایک نام تھا، سپنر میں پوری دنیا میں جو ہے نا ٹاپ بولر تھے سعید اجمل، ان کو بھی جناب جب ہم نے آخری اوور دیا انہوں نے بھی درگت کھائی۔ حالانکہ ہم اس سے سیکھنا چاہیے تھا کہ آخری اوور ہم نے سپنر کو کبھی بھی نہیں دینا۔ سعید اجمل سے کوئی بھی بڑا بولر نہیں تھا اس وقت پاکستانی ٹیم میں اور نہ دنیا میں، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جب سعید اجمل اتنے جو ہے نا چھکے کھا سکتے ہیں آخری اوور میں، تو نواز تو اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا نواز بولنگ میں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس نے جان بوجھ کر جو ہے نا یہ نواز کو اوور دیا تھا آخری۔ فاسٹ بولر تھے، اور مزے کی بات یہ ہے ان میں کوئی سینس لیس تھے، یہ بے جان یہ کھلاڑی ٹھہرے تھے، حالانکہ آخری اوور تھا، یعنی کہ آخری کھلاڑی تھا ان کا، اور اگر یہ تھوڑا سا پریشر بھی ڈالتے نا ان پہ، تھوڑا سا پریشر، تو یہ آخری کھلاڑی تو ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، شغل میلے میں آؤٹ ہو جاتا ہے آخری کھلاڑی۔ کوئی انہوں نے پریشر، بابر صاحب کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے یار، پورے میچ میں دیکھ لیں یا پورے کیریئر میں دیکھ لیں، اور رضوان صاحب وہ چپ کر کے یار ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ کیپر کا کام ہوتا ہے شور شرابہ ڈالے رکھے میچ کے دوران، بے شک ہار بھی رہے، دیکھیں آخری کھلاڑی تھا ان کا، تھوڑا سا بھی اگر پریشر ڈالتے 9 سکور ابھی رہتے تھے تو یہ تو ویسے بھی پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا۔ کوئی ان کا جو ہے نا پریشر انہوں نے نہیں ڈالا، ویسے کہ ویسے بت بن کے ٹھہرے رہے۔ یار یہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ادھر، تھوڑا سا پریشر ڈالتے، میں کہہ رہا ہوں یار تھوڑا سا پریشر ڈالتے اگلا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی انہوں نے پریشر نہیں ڈالا، جان بوجھ کے انہوں نے جو ہے نا میچ ہرایا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں، جان بوجھ کے میچ ہرایا ہے۔ نواز کو اوور دینا سب سے بڑی نالائکی تھی، کیونکہ نواز ویسے ہی چھکے کھا جاتا ہے اور آخری اوور میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، تو نواز کو اوور دینا آخری اوور میں یہ سب سے بڑی
غلطی تھی، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے کرنے والی ہے، ہم نے جو ہے نا اس کھیل کو ایک سفارشی جو ہے نا کھیل بنا دیا، سارے سفارشی پلیئر شامل ہیں۔ اب کل جو ہے نا چیئرمین نے کہا اشرف جناب وہ سرفراز سے ملے، مطلب سرفراز اب آ رہا ہے اور بابر کی اب چھٹی ہو رہی ہے، اور انضمام کی بھی چھٹی ہو رہی ہے، امام الحق کی بھی ساتھ چھٹی ہو رہی ہے، پوری ٹیم کی چھٹی ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پوری ٹیم تبدیل ہونی چاہیے۔ یہی پاکستانی جو اب انٹرنیشنل کھلاڑی یہ 15 کا اسکواڈ، 11 کا بھی نہیں کہہ رہا میں، جو 15 کا اسکواڈ ہے، اگر ان کو پاکستان کے کسی لوکل کلب سے بھی کھلا دیا جائے تو یہ ہار جائیں گے۔ کوئی ان کا مرال نہیں ہے، ان کی جسم میں جو ہے نا جان ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پورے ان کے جو اب 5 میچ یہ ہار چکے ہیں، 4 میچ لگاتار یہ ہار چکے ہیں اور 2 جیتے ہیں۔ 6 میچ کا ان کا وہ کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے کسی کے بھی جسم میں جان تک نہیں ہے۔ یہ ایسے بس جیسے وہ کہتے ہیں نا زومبیز ہوں، یہ ایسے بھاگ رہے ہیں، بس کھیلے جا رہے ہیں، نہ ان کا دماغ کام کر رہا ہے اور نہ ان کی بال میں، بیٹ میں، فیلڈنگ میں جان ہے۔ دیکھیں جب میچ بندہ کھیلتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ اگلا پلیئر جو ہے نا میدان میں اتر چکا ہے، جوش اور ولولے کے ساتھ۔ باڈی لینگویج اس کی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ پلیئر جناب آج کھا جائے گا، اس کے جسم میں جان ہے، اس کی بال میں جان ہے، فیلڈنگ میں شور شرابہ ایک قسم کا انہوں نے مچایا ہوا ہے پورے گراؤنڈ میں۔ یہ جناب آتے ہیں بے شک فیلڈنگ میں ہوں، بے شک جناب بیٹنگ میں ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ انہوں نے پوری بارات ہے 15 اسکواڈ کے علاوہ، پوری بارات دیکھیں، مکی آرتھر کوچ ہو گیا، مونے مارکل ہو گیا، بیٹنگ کوچ الگ، بالنگ کوچ الگ، فیلڈنگ کوچ الگ، اور دوسری جو اجتماعی جماعت ہے نا بارات ہے وہ الگ۔ اب ایک کھلاڑی پہ پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو ہم نے ایک اتنا جو ہے نا کھیل بنا دیا ہے کہ لوگ سفارش کر کے رشوت کر کے اس کھیل میں جا رہے ہیں تاکہ بیٹھ کے ان کی نسلیں کھا سکیں۔ جو کھلاڑی 50 لاکھ دے رہا ہے اس کی نسل کو کون سی ضرورت ہے کسی چیز پڑھنے کی یا کمانے کی، وہ تو بیٹھ کے کھائے۔ 50 لاکھ صرف ماہانہ، اس کے علاوہ میچ فیس الگ سے، دوسرے جو چونچلے ہیں وہ الگ سے۔ تو اس سارے سینیریو کو ہم نے تبدیل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے میچ فیس کم کرنی ہوگی، 8 لاکھ 7 لاکھ 10 جتنی بھی ہے اس کو ہم نے کرنی ہے 50,000 روپے۔ اور جو ماہانہ ان کو ہم دے رہے ہیں نا جناب ان سے معاہدہ کر کے جناب 50 لاکھ پہ، تو جناب اس کو ہم نے کرنی ہے 1 لاکھ روپے۔ آٹومیٹکلی سفارش کلچر کا اور رشوت کلچر کا ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ سے ذہن میں اس کو بٹھانا ہے، 50,000 میچ فیس کرنی ہے، 1 لاکھ روپے ان کا ماہانہ جو ہے نا تنخواہ کرنی ہے۔ باقی جو چونچلے ہیں وہ الگ سے رہنے دیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اگر ختم، دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، اتنا بڑا یہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا ان کا۔ ملک میں کچھ نہیں آ رہا، یہ کرکٹ ہی تھی کہ کچھ نہ کچھ چلو آتا رہا، لیکن یہ تو جا رہا ہے نا، تو کچھ نہیں رہا ملک میں، کوئی یہ کپ نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اب جو ورلڈ کپ ٹیم جیتے گی اس کو کروڑوں ڈالر ملیں گے، کروڑوں ڈالر، تو وہ ملک میں آتے کوئی فائدہ ہو جاتا۔ ایشیا کپ یہ ہارے ہیں، ادھر بھی انڈیا کو پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر ملے۔ کوئی بھی بابر کی کپتانی میں ایک کپ بھی ہم نہیں لے کے آئے کہ ہمیں ملک میں چلو کوئی فائدہ ہو، صرف نقصان ہی ہو رہا ہے الٹا، عوام کا نقصان۔ عوام بیٹھی ہے صبح سے لے کے شام تک ان کا میچ دیکھنے کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کے، حالانکہ غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ جو ہے نا ان کے لیے بیٹھا رہے، لیکن شائقین ہیں اور یہ صرف دعا پہ ہی چل رہے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں۔ بھائی کھیلنا تو آپ نے ہے، گراؤنڈ میں تو آپ نے اترنا ہے، ہم نے نہیں تو اترنا، ہم نے صرف دعا کرنی ہے، آپ کو سپورٹ کرنا ہے، کھیلنا آپ نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، سفارش اور رشوت جو کلچر ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ جو میچ فیس ہے وہ 50,000 رکھ دیں، اور جو تنخواہ ان کو ماہانہ دے رہے ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ رکھ دیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے نا، دیکھیں اسی پہ
ہزاروں لوگ کھیلنے کو تیار ہیں. اسی جو میں بات کر رہا ہوں 50,000 پہ 1,00,000 ماہانہ پہ ہزاروں پلیئر. ان پوری ٹیم کو ختم کر دیا. نئی ٹیم لے کے کلب میں ان سے بہتر لڑکے، بہترین لڑکے جو ہے نا اویلیبل ہوں گے. صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے سفارش اور رشوت کلچر کو ختم کرنے کا. وگرنہ دیکھیں ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا. صرف اپنی باری یہ کرتے رہیں گے، اپنی باری. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں. امام الحق جو ہے نا کون سا اس پہ ٹیلنٹ ہے، کون سا وہ پلیئر تھا؟ صرف وہ اپنی باری کرتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ چچا میرا بیٹھا ہوا ہے، میں نے صرف 50 بنانی ہے یا کریز پہ ٹھہرے رہنا ہے. بے شک 60 رن بناؤں 70 بناؤں، بال جتنی مرضی کھیل لوں، صرف کریز پہ ٹھہرے رہنا ہے بس، آگے میرا چاچا سنبھال لے گا. تو یہی دیکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ جاتی ہے یہ باتیں کہ ایک چچا ہے اس کا بھتیجا کھیل رہا ہے، پلیئر بھی کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ سب کو پتہ ہے، میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا وہ بتاتے نہیں ہیں، سب کو پتہ یہی ہے کہ امام الحق کوئی پلیئر نہیں. تو پوری ٹیم کو تبدیل کرنا ہوگا. آخر میں ہم کنکلوژن یہی نکال رہے ہیں، یہ واپس آ رہے ہیں اب 3 میچ کھیلنے کے بعد. پوری ٹیم کو تبدیل کرنا ہوگا، پوری ٹیم کو. کوئی بھی یہ ان 15 جو اسکواڈ ہے، کوچ ہمیں چینج کرنا ہے، صرف ایک کوچ ہو بس اگر نام کا رکھنا ہی ہے، وگرنہ کوئی کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کھیلنا کھلاڑی کون سا ایسا میچ ہے جس میں کوچ نے جو ہے نا کوئی پرفارم کوئی مہارت دکھائی ہو جس کی وجہ سے ہم میچ جیتے ہوں؟ کوئی ایک بتا دیں 1992 یا جتنے بھی اس سے پہلے ہم کرکٹ کھیلتے رہے اس سے پہلے کہ کوچ کی وجہ سے ہم میچ جیتے ہیں. کوچ تو سویا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے بات. کھیلنا صرف کھلاڑی نے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. کھیلنا صرف کھلاڑی نے ہے، کوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر نام کا کوچ چاہیے بھائی، اگر ضرورت ہوتی ہے کوچ کی تو صرف ایک کوچ رکھ لیں، وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. وہ 1,00,000 ماہانہ میں آرام سے آپ کے لیے کوچنگ بھی کرے گا، دن رات لگا دے گا. یہ سارا کلچر ختم کریں جو آپ 35 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ ان کو دے رہے ہیں. ان کو کہیں کہ اپنے ملک میں واپس جائیں، جو بھی کوچ آپ نے منگوائے ہوئے ہیں جہاں سے. پاکستان کے اگر سوچنا ہی ہے مستقبل، اگر نہیں سوچنا تو جناب ویسے چلتا ہی آ رہا ہے، نظام چل ہی رہا ہے. تو ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک نام ہے، وہ پہچان ہے ایک پاکستان کی. اس کو ہم کھلاڑیوں کی عزت تب تک کرتے ہیں جب تک وہ کھیلتی ہیں ایز اے کرکٹر. جب کھیل ہی نہیں رہے تو جناب کیا ان کی ہم کریں؟ تو پوری مینجمنٹ ہے کرکٹ کی، کوچ سے لے کر آخر تک سلیکٹر کی کیا ضرورت ہوتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے آج تک. صرف کپتان ہی ہوتا ہے جناب جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے. کپتان پہ چھوڑ دیں، سلیکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سلیکٹر صرف پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. ہاں بھائی مجھے پیسے دیں، رشوت دیں، میں آپ کو سلیکٹ کرا دوں گا ٹیم میں. سلیکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. برائے نام رکھنا ہے تو رکھیں، وہ بھی تھوڑے سے پیسوں پر. جس سارا چارم فینٹسی آپ نے پھیلائی ہوئی ہے نا کرکٹ کی، یہ اس کو ختم کر دیں آٹومیٹکلی ٹیم یہ کھیلنا شروع ہو جائیں گے. کھلاڑی ان کی فیس ختم کر دیں، ماہانہ 1,00,000 روپیہ میکسیمم. کیونکہ نہ تو یہ کوئی گریڈ پاس کر کے آئے ہوئے ہیں، نہ یہ جناب PPSC کا امتحان پاس کر کے لگتے ہیں. تو 1,00,000 ماہانہ کافی ہے ان کے لیے. 50,000 روپے میچ فیس، باقی چونچلے وہی رہنے دیں. کوچ ختم کر دیں، سلیکٹر کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. جو کپتان ہے وہی سلیکٹر ہونا چاہیے، تو پاکستانی ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں ہو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہے تاکہ حکام بالا تک یہ ویڈیو جو ان کو پتہ چل سکے کہ وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں. اگر پاکستانی ٹیم کو انہوں نے انڈیا کی طرح بنانا ہے تو کس طرح سے کون سی چیزیں جن پر انہوں نے عمل کرنا ہے. شکریہ.